وہ جس کو محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے ہر سال 25 سفر کو مسلمانان عالم جمع ہوتے ہیں، اس کی لکھی ہوئی حمد و نعت اور قصیدے پڑھ کر ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور مومنین مسجدوں میں یکجا ہو کر جس کا لکھا ہوا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کون تھا جسے مسلمان مانتے بہت ہیں پر جانتے بہت کم ہیں؟ وہ جسے دنیا عرب و عجم امام احمد رضا خان بریلوی کے نام سے پہچانتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں وہ انکشافات آپ کے سامنے لائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ احمد رضا بریلوی کون تھا، کیا تھا اس کا مشن، اور بحیثیت امام اس نے ہمارے مستقبل کی کیا منصوبہ بندی کی، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے۔ امام اہل سنت کے لقب سے پکارے جانے والے احمد رضا بریلوی کی سائنسی اور معاشی خدمات کے حوالے سے پہلی اور دوسری ڈاکومنٹری کے بعد ملاحظہ فرمائیں ضیاء طیبہ کی تیسری تحقیقی دستاویزی فلم احمد رضا بریلوی ایک عظیم ماہر تعلیم۔ احمد رضا بریلوی دی گریٹ ایجوکیشنسٹ۔ وہ امام عشق و الفت، وہ فنا فی المصطفیٰ، وہ مجدد دین کا، وہ سیدی احمد رضا۔ 1856 عیسوی یہ وہ وقت تھا جب برطانوی سامراج کے ہاتھوں نام نہاد علماء بھی بک رہے تھے۔ کسی کو مال و متاع سے نوازا جا رہا تھا تو گورا کسی کو سر اور کسی کو خان بہادر کا خطاب دے رہا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ کہیں امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ قیادت کا فقدان تھا۔ برطانوی راج میں سچے مسلمان محکوم اور جھوٹے قادیانی آزاد تھے۔ انگریز مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اسلام میں فرقے بنا رہا تھا۔ ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ اپنے کسی خاص بندے کو بھیجے، اور پھر مسلمانوں نے ہند کی دعا قبول ہوئی۔ مفتی رضا علی خان کے بیٹے امام المحققین مفتی نقی علی خان کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا پہلا نام محمد رکھا گیا، پھر دادا کی طرف سے احمد رضا نام دیا گیا۔ اس وقت کے علماء اور اولیاء پہچان چکے تھے کہ احمد رضا یہ وہی بچہ ہے جسے چند سال بعد ہی امام بن کر مسلم امہ کی قیادت کرنا ہے۔ لہٰذا احمد رضا کے والد جو اس وقت کے عظیم عالم دین مانے جاتے تھے، انہوں نے خود خاص ارلی چائلڈ ہوڈ میں ہی تعلیم دینا شروع کر دی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 4 برس کی کم سنی میں یہ احمد رضا بہترین قاری کے طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ 10 سال کا ہوا تو مسجد کے ممبر سے پہلی بار ایسی تقریر کی کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے، اور 13 سال 10 ماہ کے نوجوان احمد رضا بریلوی نے پہلا فتویٰ دیا تو بر صغیر کے علماء اس کی تحقیقی صلاحیت کا انکار نہ کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا یہ سب کوئی کرامت یا روحانیت تھی؟ اگر یہ کرامت بھی تھی تو احمد رضا بریلوی کو یہ کرامت حاصل کیسے ہوئی؟ بحیثیت ریسرچر فقیر نے احمد رضا بریلوی پر تحقیق شروع کی۔ میں نے اس بچے کی پیدائش سے لے کر تعلیم و تربیت اور پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا محدث بریلوی بننے تک ان کی شخصیت، حالات، معاملات کا جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ کرامت علم اور تربیت سے حاصل ہوئی۔ امام اہل سنت کو حاصل علم، تقوی، کرامت، روحانیت اور عمل کی طاقت کے پیچھے ان کے والدین، خاندان اور احباب کا کردار ہے۔ ناظرین کرام، حقیقت بھی یہی ہے کہ دین اسلام کی بنیاد کتاب ہے، کتاب اللہ، قرآن مجید و فرقان حمید۔ اسلام کی پہلی اکیڈمی دار ارقم میں اسلام کے اولین طلبہ اصحاب صفہ کو عالمین کے سب سے عظیم ٹیچر محمد الرسول اللہ نے تعلیم دی، اور رسول اللہ کا دیا ہوا یہ تعلیمی نظام اور نصاب اتنا طاقتور ثابت ہوا کہ صرف 23 سال میں ہی مسلمان عرب سے نکل کر پوری دنیا میں رسول اللہ کا ورلڈ آرڈر نافذ کر رہے تھے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ ہم مسلمانوں کی تو بنیاد ہی کتاب ہے۔ اسلام کے پہلے مدرسے دار ارقم سے تعلیم حاصل کر کے جب مسلمان اللہ کی زمین میں پھیلے تو مولا علی و ابن عباس و ابو ہریرہ سے ابو حنیفہ و ابو یوسف تک، غزالی و رازی سے بغداد و دمشق تک، امام بخاری و امام سیوطی سے بخارا و بر صغیر تک، پھر شیخ مجدد الفسانی تا دہلی شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک، اور پھر سرزمین خیر آباد سے شہر بریلی تک علم، تعلیم و تعلم تک قلم و کرتاس پھیلتا ہی چلا گیا۔ گو کہ احمد رضا بریلوی کی غیر معمولی صلاحیتیں ان کے رب کی ودیت کردہ تھی، تاہم ماہر استاد
مفتی نقی علی خان کے کارناموں میں سب سے عظیم تر کارنامہ اپنے بیٹے احمد رضا بریلوی کی تعلیم و تربیت ہے، جس نے انہیں اعلیٰ حضرت بنایا، اور اس اعلیٰ حضرت کے ذاتی مطالعہ اور حصول علم کے شوق نے انہیں مزید آگے بڑھایا۔ عصری علوم فقہ و تصوف سخنوری، ہر شعبے میں عظیم مہارت رضا کی ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرا ہوگا کہ تعلیم کیسی تھی جس کے ذریعے ایک 4 سال کا بچہ قاری بن سکتا ہے اور 14 سال میں ایک مکمل محقق بن کر اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز بھی کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو اس ڈاکیومنٹری کے آخر میں دیں گے۔ ابھی بات چل رہی ہے تعلیم کی، لہٰذا میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ احمد رضا بریلوی ایک عظیم ماہر تعلیم بھی تھے۔ احمد رضا بریلوی نے جب دیکھا کہ انگریز مسلمانوں کے نظام تعلیم کو برباد کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ میدان میں ہے، تو احمد رضا بریلوی بھی بحیثیت ماہر تعلیم میدان میں آئے اور فرنگیوں کے دل میں خنجر رضا گھونپ دیا۔ ایسا وہ اس لیے بھی کر سکے کہ احمد رضا بریلوی نے اپنی زندگی کے کسی حصے میں بھی فرنگی تعلیمی نظام کا حصول نہیں کیا، یعنی نہ وہ کسی سرکاری اسکول گئے، نہ ہی ان کے والد نے برطانوی کالونی ازم کی روایتی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھیجا، بلکہ آپ کی مکمل تعلیم و تربیت مدرسہ ایجوکیشن سسٹم کے تحت ہوئی، اور اس کا آپ کو وسیع تجربہ تھا۔ احمد رضا بریلوی کے اپنے دور کے عظیم المرتبت علماء سے گہرے علمی روابط تھے۔ ان علماء کے یہاں مدارس کے سالانہ امتحان میں شریک ہو کر علمی مذاکرات فرماتے، بعض مدارس میں ممتحن کی حیثیت سے جاتے، طلبہ کی علمی استعداد کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل سے براہ راست واقفیت حاصل کرتے۔ جامعات و کلیات کے ایڈمنسٹریٹرز آپ سے اکثر علمی امور پر مشاورت کرتے۔ فرنگی نظام تعلیم کے مقابلے میں احمد رضا بریلوی نے بحیثیت ماہر تعلیم اپنے افکار و نظریات پیش کیے، جن پر علمی تحقیق کا کام گزشتہ 3 دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ مختلف ماہرین انہیں شعبہ تعلیم کی مختلف جہتوں سے جانچ رہے ہیں، اور تحقیقات کے بعد احمد رضا بریلوی تعلیم کے مختلف شعبوں میں خود کو منوا چکے ہیں، جن کی فہرست کچھ یوں ہے: ماہر اعتقادیات، ماہر تعلیمی نفسیات، سائیکولوجسٹ، ماہر تدریس، ٹیچنگ اسپیشلسٹ، ماہر نصاب، کیریکولم ڈیزائنر، ماہر نظمیات، ایکسپرٹ ان ایڈمنسٹریشن۔ آئیے اب ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ احمد رضا بریلوی کے بحیثیت ماہر تعلیم کارنامے کیا ہیں۔ آپ کی تقریر ہو یا آپ کی تحریر ہو، علم کے بہتے دھارے اے امام احمد رضا۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر تعلیم، دی گریٹ ایجوکیشنسٹ، جس نے زمانہ طالب علمی میں اور کم سنی کے 8ویں سال ہی سے 1280 ہجری مطابق 1864 عیسوی میں تعلیمی نصاب پر کام کا آغاز کیا، اور عربی گرامر کی کتاب ہدایت النحو پر بزبان عربی شرح لکھی، جو اس صدی کی سب سے بہترین IQ ظاہر کرتی ہے۔ جبکہ 10 سال کی عمر میں 1282 ہجری مطابق 1866 میں اصول فقہ کی بلند مرتبہ کتاب مسلم الثبوت پر حاشیہ تحریر کر دیا، جس کا سبق آپ کے والد ماجد نے اگلے روز پڑھانا تھا۔ اس نو عمر صاحبزادے کے کارنامے زمانہ طالب علمی کی دہلیز کو عبور کرتے ہی مزید بڑھنے لگے، اور یہ نوجوان 22 سال کی عمر میں اپنے پہلے سفر حج سے قبل تک دین متین کے مختلف موضوعات پر درجنوں کتابیں لکھ چکا تھا۔ اس ایجوکیشنسٹ نے 25 سال کی عمر میں 1298 ہجری مطابق 1882 عیسوی میں مسلمانوں کے بنیادی اعتقاد و نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا، جو فلسفہ حقیقت، فلسفی آف ریئلٹی، تعلیمی فلسفے کا بنیادی جز ہے۔ اپنی تصنیف اعتقاد الاحباب میں اہل سنت و جماعت کے 10 عقائد پر بہترین کلام فرمایا۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر تعلیم، دی گریٹ ایجوکیشنسٹ، جس نے 1307 ہجری میں ٹیچرز اینڈ پیرنٹس ایتھکس رول پر مبنی تصنیف شرح الحقوق لطرح العقوق تحریر فرمائی، جس میں استاد اور ماں باپ کے حقوق اور اصول تدریس پر زبردست کلام فرمایا۔ جبکہ 1310 ہجری میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عمر کے 10 مختلف مراحل کے تحت حقوق الولد، باپ پر بیٹے کے حقوق تحریر کیے، جسے بجا طور پر بچوں کی تربیت کے لیے اسلامی نفسیاتی ماڈل کا نام دیا جا سکتا ہے، یا یوں کہیے کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا مکمل نصاب کیریکولم فراہم کیا، جس میں ایک جوان کی شادی کے معاملات سے لے کر
اس کی بالغ جوان اولاد کی شادی کے معاملات تک تعلیم و تربیت پر مبنی آپ کی یہ مایہ ناز تصنیف لطیف مشعلۃ الارشاد الی حقوق الاولاد خصوصی اہمیت کی حامل ہے اور بہترین گائیڈ لائن ہے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر تعلیم، دی گریٹ ایجوکیشنسٹ، جس نے 15 تا 17 شوال 1311 ہجری مطابق 22 تا 24 اپریل 1893 عیسوی کو ندوۃ العلماء کے جلسہ تاسیس میں شرکت فرمائی اور اصلاح نصاب پر ایک مفید مقالہ پڑھا۔ آپ ندوۃ العلماء نصاب کمیٹی کے رکن تھے۔ اس اجلاس میں ملک بھر کے مشہور و معروف علماء ماہرین تعلیم جمع تھے، جن میں مولانا محمد علی مونگیری، مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا احمد حسن کانپوری، شبلی نعمانی، شیعہ مجتہد غلام حسین کنتوری، غیر مقلد عالم ابراہیم آروی اور احسن بہاری کا نام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ بعد ازاں ندوہ کی بے جا رواداری کی بنا پر احمد رضا بریلوی اور دیگر علماء اہل سنت نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ عقلمند ماہر تعلیم مفکر نے 1330 ہجری مطابق 1911 عیسوی میں وطن عزیز پاکستان میں داتا کی نگری لاہور سے مولانا شاہ محرم علی چشتی صدر ثانی انجمن نعمانیہ لاہور کے استفسار کے جواب میں مسلم ایجوکیشن کی زبوحالی دیکھ کر ماڈرن مسلم ایجوکیشن کے لیے 10 نکاتی پالیسی پلان پیش کیا، جس میں تعلیمی عمارت، تعلیم کی جانچ، طلبہ کے وظائف، اساتذہ کا معقول محنتانہ، طلبہ کے دلچسپ مشاغل وغیرہ امور پر سونے کے حروف سے لکھے جانے والا پالیسی پلان فراہم کیا۔ پھر اس کے ٹھیک 2 سال بعد احمد رضا بریلوی نے 1322 ہجری مطابق 1904 عیسوی میں مدرسہ منظر اسلام بریلی قائم کیا اور بانی و سرپرست اعلیٰ بنے۔ امام اہل سنت نے صحیح بخاری کا درس شروع کیا، جبکہ خاص طلبہ کو عقلیدس، تصریح، تشریح الافلاق، شرح چغمینی اور تصوف میں عوارف المعارف اور رسالہ کشیریہ کا درس دیتے۔ احمد رضا بریلوی عظیم ماہر تعلیم، دی گریٹ ایجوکیشنسٹ، جس نے فلسفی آف ایجوکیشن کی مکمل تفہیم کے لیے فلسفہ اور منطق کے موضوعات پر کتابیں تحریر کی کہ ہر تعلیمی فلسفی کے پیچھے کوئی نہ کوئی عمومی فلسفہ زندگی بھی کار فرما ہوتا ہے۔ امام عشق و محبت نے اپنی زندگی میں تعلیمی نصاب کی کتب پر حواشی و شروحات کے ساتھ ساتھ معیار تعلیم اور معیار نصاب کے مطابق مختلف موضوعات پر نصابی کتب کو بھی ترتیب دے کر اپنے آپ کو ایک بہترین کیریکولم ڈیزائنر کے طور پر منوایا، جبکہ اسی کے پیش نظر پاک و ہند کے علاوہ دنیا بھر میں احمد رضا بریلوی کے تعلیمی افکار و نظریات پر ماہر تعلیم، ریسرچ اسکالر اور ایم فل و پی ایچ ڈی کے طلبہ نے اپنے تھیسس لکھے اور اب تک ان ماہرین کی ریسرچ جاری ہے۔ تحقیق جامعات میں جاری ہے رات دن، اعلیٰ ترین علم میں قامت رضا کی ہے۔ امام احمد رضا بریلوی کے تعلیمی، تدریسی، تصنیفی اور تحقیقی کام اس بات کے شاہد ہیں کہ وقت کا یہ امام عوام اہل سنت کے نونہالوں کو دین اسلام کا داعی، خادم، رکھوالا اور سچا مسلمان بنانا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ آؤ انٹیلیجنٹ احمد رضا بریلوی سے پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو آپ جیسا سچا مسلمان کیسے بنائیں۔ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں۔ حضور سے صحابہ روشن ہوئے، ان سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو۔ وہ نور یہ ہے کہ اللہ و رسول کی سچی محبت، ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت، جس سے اللہ و رسول کی شان میں ادنا توہین پاؤ، پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو، فوراً اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ میں 14.25 برس کی عمر سے بھی بتاتا رہا اور اس وقت بھی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کر دے گا، مگر نہیں معلوم میرے بعد آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے۔ اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو، حجت اللہ قائم ہو چکی۔ اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس بتانے نہ آؤں گا، جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور و نجات ہے، اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت۔ گزشتہ سال احمد رضا بریلوی کے عرس کے موقع پر انجمن ضیاء طیبہ کی جانب سے احمد رضا بریلوی کے معاشی منصوبے پر ایک بریف ڈاکیومنٹری نشر کی گئی، جس میں احمد رضا بریلوی کی جانب سے دیے گئے معاشی استحکام کے 4 نکات پر بحث کے بعد
اسے امپلیمنٹ کے مراحل سے گزارنے کے لیے کمیشن تشکیل دینے پر غور کیا گیا تھا۔ اسی کڑی کو آگے جوڑتے ہوئے ان 4 نکاتی منصوبے کا چوتھا حصہ یعنی تعلیمی منصوبہ آج ہمارا موضوع ہے۔ ہم مسلمانوں کو امپاور کرنے کے لیے احمد رضا بریلوی کے ایجنڈے کی چوتھی پالیسی کیا تھی؟ آئیے پچھلے برس 102ویں عرس کی ڈاکیومنٹری کی جھلکیوں میں چوتھی پالیسی کو دوبارہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا چوتھا فارمولہ سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم وہ دین متین تھا جس کی رسی مضبوطی سے تھامنے نے اگلوں کو ان مدراج عالیہ پر پہنچایا، 4 دانگ عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا، نان شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا، اور اسی کے چھوڑنے نے پشنوں کو یوں چاہے ذلت میں گرایا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ دین متین علم دین کے دامن سے وابستہ ہے، علم دین سیکھنا پھر اس پر عمل کرنا اپنی دونوں جہاں کی زندگی چاہتے، وہ انہیں بتا دیتا، اندھو جسے ترقی سمجھ رہے ہو سخت تنزل ہے، جسے عزت جانتے ہو اشد ذلت ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا امام کے ایجنڈے کا چوتھا منصوبہ۔ اب آگے اس کے عمل پر کیا فرماتے ہیں؟ چہارم کا حال ناگفتہ بھی ہے کہ انٹر پاس کو رزاق کے مطلق سمجھا ہے، وہاں نوکری میں عمر کی شرط، پاس کی شرط، پھر پڑھائی وہ مفید کہ عمر بھر کام نہ آئے، نہ اس نوکری میں اس کی حاجت پڑے، اپنی ابتدائی عمر کہ وہی تعلیم کا زمانہ ہے یوں گوائی، اب پاس ہونے میں جھگڑا ہے، 3 بار فیل ہوتے ہیں اور پھر لپٹے چلے جاتے ہیں، پھر تقدیر سے پاس بھی مل گیا تو اب نوکری کا پتہ نہیں، اور ملی بھی تو سری ذلت کی، اور رفتہ رفتہ دنیاوی عزت کی بھی پائی تو وہ عند الشرع 1000 ذلت۔ کہیے پھر علم دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے اور نیک و بد میں تمیز کرنے کا کون سا وقت آئے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کو مذائقہ سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کو جنگلی، وحشی، بے تمیز، گوار، نالائق، بےہودہ، احمق، بے خرد جاننے لگتے ہیں۔ بغرض غلط اگر یہ ترقی بھی ہوئی تو نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہے۔ کیا تم علم دین کی برکت ترک کرو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ ناظرین کرام، یہ وہ وقت تھا جب لارڈ میکالے کے نظریات تعلیم کو عام کیا جا رہا تھا، جس کا مقصد بر صغیر میں تعلیم کے نام پر کلرک پیدا کرنا اور ڈگری کے نام پر ذہنوں کو حاکموں کا غلام بنانا تھا۔ اس وقت اندھیرے اجالے کا فرق بتا رہا تھا وہ بریلی کا عظیم مفکر احمد رضا خان تھا۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں جب کرۂ ارضی سمٹ کر کمپیوٹر کی چھوٹی سی اسکرین بلکہ اب تو وجود انسان کی ہتھیلی پر اسمارٹ فون کی 6 انچ کی ڈسپلے پر آ گئی ہے، مغرب کی فکری یلغار نے جہاں ہماری سماجی و معاشی زندگی سے سیاسی و تہذیبی زندگی تک کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے، وہیں علمی سطح پر خود ساختہ تعریفوں، نظریوں، اصطلاحوں کو ہمارے اذہان و افکار پر اس طرح مسلط کر دیا ہے کہ اس کے سوا ہمارے فہم و فکر پر کوئی اور بات، کوئی اور پہلو اور کوئی اور نظریہ جگہ ہی نہیں پاتا، خواہ وہ زاویہ، وہ نظریہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس تناظر میں جب ہم تعلیم یا علم کی تعریف کی منزل پر آتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ علم جاننے کو کہتے ہیں۔ کیا جاننا، کتنا جاننا، کس طور جاننا، کس لیے جاننا اور کیوں کر جاننا، یہ سب جاننا تو درکنار، ہم جاہل اسے کہتے ہیں جو بے علم ہو اور عالم اسے جو سند یافتہ ہو۔ کس قدر عجیب راستہ ہے کہ جو چلتا جاتا ہے مگر منزل تک نہیں پہنچتا، حالانکہ جہل کا مطلب اندھیرا اور علم کا مطلب اجالا ہے۔ کوئی بھی ایسا علم جو علم حاصل کرنے والے کو اجالے تک نہ لا سکے اسے جہل یعنی اندھیرے ہی کا شکار بنائے رکھے گا۔ ایک سند یافتہ شخص اگر اجالے تک بوجہ نہ آ سکا تو وہ سند رکھنے کے باوجود جاہل رہا، جبکہ دوسرا شخص جس نے رسمی تعلیم اور دنیاوی اسناد تو حاصل نہ کی مگر جس کے دل میں فہم و ادراک کی روشنی، تفکر و تدبر کی ضیاء، فہم و فراست کا نور، شعور و آگاہی اور خود آگاہی کے توسل سے خدا آگاہی اور عشق رسالت کے قندیل روشن و منور ہیں، اسے اندھیرے کا اسیر کون کہے گا؟ بس یہی تعلیم ہے اور یہی فلسفہ تعلیم، یہی امام اہل سنت کا نظریہ تھا کہ تعلیم کے سلسلے میں ایک طالب علم پہلے صوفی یعنی سچا مسلمان ہو، پھر معاشرے کا اچھا انسان، پھر ایک پروفیشنل ہو۔ اے امام احمد رضا، آپ کے نزدیک تعلیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں تعلیم اگر خدا رسی اور رسول شناسی میں معاون نہیں تو بیکار، محض تضییع اوقات ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تعلیم کے حوالے سے ہم خود کو دو راہ پر کھڑا محسوس کرتے ہیں۔ مغرب کے مروجہ تعلیمی اصول کے مطابق تو وہ تعلیم جو ہمارے مدارس میں دی جا رہی ہے وہ خدا رسی اور رسول شناسی میں معاون ہونے کے بجائے اس کار خیر میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہمیں اب غور کرنا ہے
کہ ہمارا مقصد تعلیم ہمارا منصب تعلیم سے کتنا قریب تر یا کتنا دور ہے۔ دین کا علم کیوں ضروری ہے؟ دیندار ہونا کیا ہے؟ موجودہ دنیاوی تعلیم کیا ہمیں دیندار نہیں بناتی؟ آخر کیوں ہمیں مسجد، مدرسے یا دارالعلوم کی طرف بلایا جاتا ہے جبکہ بظاہر مال و متاع، شان و شوکت، عزت و فائدہ اسکول و کالج و یونیورسٹی کی تعلیم میں دکھتا ہے؟ ہمارا مقصد تعلیم کیا کہتا ہے؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ پاکستان میں قائم ہونے والا پہلا تعلیمی کمیشن، جسے بعد کی تعلیمی پالیسیوں میں محاورتاً بائبل کا درجہ دیا جاتا رہا ہے، دیگر مقاصد کے ساتھ تان جس بات پر توڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از اے پبلک انویسٹمنٹ اینڈ دس شوڈ بی یوزڈ ایز اے وہیکل آف کریٹنگ اے ویلفیئر اسٹیٹ۔ آور گریٹسٹ نیڈ ایز اے پیپل از ٹو امپروو کنسٹنٹلی آور اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ گویا کہ ہماری تعلیمی پالیسی میں تعلیم سرمایہ کاری ہے، ہر سرمایہ کاری کے پیچھے حصول منافع کی کوئی کوشش کار فرما ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے تعلیمی ادارے یا تو سرکاری ہیں جس میں عالمی بینک سرمایہ کاری کر کے منافع خوری کے پھل پا رہا ہے، یا غیر سرکاری تعلیمی ادارے ہیں جو منافع بخش کاروبار کی صورت میں پھل پھول رہے ہیں۔ دیجئے، جب مقصد تعلیم سرمایہ کاری ہو تو اچھے عہدے کا حصول یا دولت کی طمع کے سوا کیا ہوگا؟ ہم صدیوں کا سفر طے کرنے کے باوجود ترقی معکوس کی علامت بنے اس وقت یونان کے ایتھنس سے زیادہ اسپارٹا کے نظریہ تعلیم سے قریب تر ہو کر رہ گئے ہیں۔ اے امام احمد رضا، ہم اپنا فائدہ کہاں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں رزق علم میں نہیں، وہ تو رزاق کے مطلق کے پاس ہے، وہ خود اپنے بندوں کا کفیل ہے۔ احمد رضا بریلوی نے تعلیم میں نظریہ افادیت سے صرف نظر نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ذی علم مسلمان اگر بانیت رت نصارہ انگریزی پڑھے اجر پائے گا، اور دنیا کے لیے صرف زبان سیکھے یا حساب، اوکلیدس، جغرافیہ، جائز علم پڑھنے میں حرج نہیں، بشرط یہ کہ ہماتن اس میں مصروف ہو کر اپنے دین و علم سے غافل نہ ہو جائے، ورنہ جو چیز اپنا دین و علم بقدر فرض سیکھنے میں مانے یعنی آڑے آئے حرام ہے۔ دنیا کے علم کا حصول اگر اس نیت سے کیا جائے کہ اس سے دین کا مفاد مقصود ہو تو وہی تعلیم دین بن جائے گی۔ احمد رضا بریلوی کے تعلیمی نظریات اتنے مفید اور جامع ہیں کہ زمانے کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ احمد رضا نے تعلیم کا جو نظریہ قوم کو دیا، اس میں قوم کے بیشتر مسائل کا حل موجود ہے۔ دینی اور دنیاوی مقاصد پورے ہوتے ہیں، ساتھ ہی اس میں قلب کی طہارت، طمانینت اور ملی بقا و احیا کا سامان موجود ہے۔ آپ کے مقررہ تعلیمی نظریے کو سامنے رکھ کر اگر طالب علم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے تو تعلیم یافتہ نوجوان صحیح معنوں میں سچا مسلمان ہوگا اور رفتار زمانہ میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گا۔ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ ضیائے طیبہ الفت کا کرے گی پیش نظرانہ، ضیائے طیبہ الفت کا کرے گی پیش نظرانہ، کرے گی پیش نظرانہ، کرے گی پیش نظرانہ۔ رضا کا جشن 100 سالہ ہے، جشن عرس 100 سالہ، رضا کا عرس 100 سالہ ہے، جشن عرس 100 سالہ۔ امام اہل سنت میرے اعلیٰ حضرات، امام اہل سنت میرے